ہم سب کو دو سنہرے اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان، ہماری اولاد کا ایمان، ہمارے اہل و عیال کا ایمان محفوظ ہو تو دو سنہرے اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ احتیاط شرمندگی سے بہتر ہے۔ یہ بات اگر آپ یاد رکھیں گے، بلکہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ احتیاط کرنا ندامت اٹھانے سے، شرمندہ ہونے سے بہتر ہے۔ یہ بات اگر ہمیں یاد ہو گئی، ہمارے ذہن میں رہے گی، تو گزشتہ 2 ہفتوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں یا جو آج کہی جائیں گی، ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں احتیاط کا پہلو ہے۔ احتیاط کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہاں، ہمیں اپنی اولاد کو غیروں کے اسکول میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے۔ احتیاط کا پہلو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہمیں اپنی اولاد کا نکاح وقت پر کر دینا چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے۔ احتیاط کا پہلو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم اپنی اولاد کو مخلوط تعلیم سے، ایسی کو ایجوکیشن سے جس میں محرم غیر محرم سب مل کر ساتھ پڑھتے ہیں، ایسی تعلیم اور ایسے سسٹم سے ہم دور رکھیں گے۔ اسی کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر احتیاط کو ہم مد نظر نہ رکھیں اور ہم اپنے آپ میں یہ سمجھیں کہ نہیں، ہم اچھے ہیں، ہمارا گھر اچھا ہے، ہمارا اہل و عیال اچھا ہے، ہماری اولاد اچھی ہے، ہم بہت پاک اور پوتر ہیں، ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا، یا ہم کچھ غلط نہیں کر سکتے، یا ہمارے بچے کچھ غلط نہیں کر سکتے، اور ہم نے احتیاط کو مد نظر نہیں رکھا تو کبھی بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بچے اور بچیاں، جو اولاد عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان سرپرستوں کی، ان والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پر 24 گھنٹے میں سے کوئی 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے گھر پر نکالیں اور ان کے سامنے دینی تعلیم کا کوئی رسالہ پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، صحابیات کے واقعات کو پڑھیں، کسی بھی مصنف اور کسی بھی رائٹر کی لکھی ہوئی دینی کتاب، ایسی کتاب جو ہماری اولاد کو کے دل پر اور دماغ پر اثر کرے۔ تو ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو جوڑ کر کوئی بھی دینی کتاب جو ہمارے بچوں کے ذہن میں اور دل میں اتر جائے، لڑکا اور لڑکی جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ایک کتاب کا ہم مطالعہ کریں، ان کے سامنے پڑھیں، ان کو دین پڑھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی عالم ہونا ضروری ہے، حافظ ہونا ضروری ہے، یا کوئی بہت اردو داں ہونا ضروری ہے۔ ہمیں تھوڑی بہت اردو آتی ہے تو کسی بھی اسکالر کی کتاب، کسی بھی مولوی عالم کی کتاب اٹھائیں، دین کی کتاب ہمیں لگتی ہو کہ اچھی ہو، ہمارے بچے کو پسند آتی ہو، تو آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم اپنے لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو سنائیں پڑھ کر۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے، تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم جو اسکول جا رہے ہیں، ہم جو کالجز جا رہے ہیں، ہم جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم جو انگلش تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور دینی تعلیم ہمیں اس لیے پڑھائی جا رہی ہے یا سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم دونوں میں فرق کر سکیں، دونوں کا صحیح استعمال کر سکیں، دونوں کا صحیح فائدہ حاصل کر سکیں، دونوں کے نقصانات سے ہم بچ سکیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے احتیاط کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کو، اگر کوئی محلے میں، علاقے میں کوئی عالمہ ہے، کوئی آپا ہے جو دین کی جانکار ہے، جو دین زیادہ جانتی ہے، تو ان کے حوالے کریں 1-1.5 گھنٹے کے لیے باجی کے پاس
عالمہ کے پاس، تاکہ 1-1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ وہ ہماری لڑکیاں وقت گزاریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے مسئلے مسائل پر گفتگو ہو۔ اور اگر لڑکا ہے تو لڑکے کو عالم کے ساتھ لگائیں، دینی جانکار کے ساتھ لگائیں، عالم کے ساتھ، امام کے ساتھ لگائیں 1-1.5 گھنٹہ، کہ بھائی جاؤ صرف ان کے ساتھ وقت گزارو 1-1.5 گھنٹہ، کچھ نہیں کرنا ہے۔ لڑکوں کو امام کے ساتھ وقت کہ 1-1.5 گھنٹہ لگاؤ، عالم کے ساتھ وقت 1-1.5 گھنٹہ لگاؤ، جاؤ بیٹھو، دیکھو کیا باتیں چل رہی ہیں، کچھ پوچھو، کچھ تم پوچھو، کچھ وہ بتائیں گے۔ ایسے ہی لڑکیاں ہیں تو جو ہمارے محلے میں اگر کوئی عالمہ ہیں، آپا ہیں، باجی ہیں جو دین کی جانکار ہیں، ان کے پاس اپنی لڑکیوں کو بھیجیں 1-1.5 گھنٹے کے لیے۔ اس سے ماحول بنے گا، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی، وہ اپنے دین کو سمجھ پائیں گے۔ اگر ہم خالص عصری تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، خالص کالج کی تعلیم دے رہے ہیں، پیور، کوئی ملاوٹ نہیں، تو ایسے بچوں سے ہم ہاتھ دھو لیں۔ ان کی کوئی کلاس دینی نہیں ہے، ان کا کوئی ساتھی دین والا نہیں ہے۔ یہ اسکولی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم، انگلش تعلیم اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جبکہ ہم ساتھ میں ان کو دینی تعلیم بھی دیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ 8 گھنٹہ، 9 گھنٹہ، 10 گھنٹہ تو دے نہیں سکتے، کیونکہ اب 12 گھنٹہ تو کالج میں لگ جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں لگ جاتا ہے، اسکول میں لگ جاتا ہے، آنے جانے سفر کا پورا لے کر۔ تو کم از کم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اگر ہمارے لڑکے ہیں تو ان کو عالم کے پاس، دینی جانکار کے پاس بھیج کر ان کی تربیت کرائیں۔ لڑکیاں ہیں تو آپا اور عالمہ کے پاس بھیج کر ان کی دینی تربیت کرائیں، اور پھر گھر میں اپنے ساتھ بیٹھ کر 1 سے 1.5 گھنٹہ، پونا گھنٹہ دین کی کوئی بھی کتاب جس میں صحابہ کے واقعات ہوں، صحابیہ کے واقعات ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہو، ایسی کتابوں کو پڑھ کر سنیں اور سنائیں۔ اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ بھی احتیاطی پہلو ہے۔ آپ اس جملے کو یاد رکھیں کہ احتیاط یہ شرمندگی سے بہتر ہے۔ آپ کو کسی مولوی کی تقریر غلط لگ سکتی ہے، دل پر لگ سکتی ہے کہ بہت سخت بولتا ہے اور بہت کڑا جملہ بولتا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آج مولوی بولنے پر مجبور ہیں کیونکہ خود مولوی کی اولاد بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولوی علماء کی اولاد بھی محفوظ نہیں ہے اس شر سے، اس فتنے سے، اس لیے ان کو بھی بولنے پر مجبور ہونا پڑا۔ آج پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے ایمان اور اعمال کی فکر کریں، ہم اپنے اولاد کو مرتد، صرف میں آپ سے نہیں کہہ رہا، ایسا لگتا ہوگا کہ 2-3 ہفتے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہ بات ابھی چل رہی ہے کہ والدین کو اپنے اولاد کے ایمان اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری اولاد ذہنی طور پر ارتداد کی لہر کی شکار ہے۔ دیکھنے میں تو مسلمان لگ رہا ہے لیکن اندرون طور پر وہ مرتد ہو چکا ہے، اندرون طور پر وہ ملحد ہو چکا ہے، ناستک ہو چکا ہے، اس کو خدا کی قدرت پر یقین نہیں ہے، خدا کی طاقت پر یقین نہیں ہے۔ ہر عالم ابھی التجا کر رہا ہے، التماس کر رہا ہے گارجین سے کہ بھائی ہم اپنے اولاد کے ایمان اور اعمال کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے یہ سارے راستے ہیں، اور جو بھی بتا رہے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے محسن ہیں، جو ہمیں الرٹ کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں۔ ہم خوش فہمی نہ پالیں کہ میری اولاد بہت اچھی ہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ہم سب کو احتیاطی قدم اٹھانا چاہیے، احتیاطی پہلو پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ احتیاط بہتر ہے شرمندگی سے، ندامت سے، بعد میں شرمندہ ہونا، بعد میں ندامت اٹھانا، بعد میں سینہ پیٹنا، بعد میں جو ہے افسوس کرنا، ہتھیلی ملنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو احتیاطی قدم ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو ہم اختیار کریں۔ ہم دیکھیں احتیاط کے طور پر کہ ہمارے بچے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ٹیوشن کلاس اگر جاتے ہیں اور ٹیوشن کلاس میں پڑھانے والا ٹیچر مرد ہے اور ہماری لڑکیاں جاتی ہیں، ٹیوشن کلاس میں پڑھانے والی عورت ہے اگر ہمارے لڑکے جا رہے ہیں تو نگاہ رکھیں، کیونکہ یہ ٹیوشن کلاس نہیں ہے، یہ ٹینشن کلاس ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیوشن کلاس ہے،
تو آپ کو ٹینشن ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بچیاں جا رہی ہیں پڑھانے والا مرد ہے، ہمارے لڑکے جا رہے ہیں پڑھانے والی عورت ہے، تو آپ کو ٹینشن ہونا چاہیے، احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ تو وہاں پر بھی نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ ایکسٹرا کلاسز کے نام پر جو لڑکے یا لڑکیاں گھر سے نکلتے ہیں کسی دوسری جگہ ساتھی کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے، ایگزام کے نام پر کہ ہم جا رہے ہیں فلاں ساتھی کے ساتھ تیاری کریں گے، ہمارے ٹیچر نے کہا ہے، اس پر بھی نگاہ رکھنا ہے۔ ریچارج کے نام پر جو گھر سے ہمارے لڑکیاں اور لڑکے نکلتے ہیں کہ ہمیں ریچارج کرانا ہے، زیروکس کرانا ہے اور دکان پہ جانا ہے، تو اس پر بھی نگاہ رکھنا ہے۔ اولاً تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ضرورت کے بغیر اور وقت سے پہلے اسمارٹ فون نہ دیں۔ اگر شدید ضرورت ہے تو اینڈرائڈ فون اور اسمارٹ فون لڑکے اور لڑکیوں کو دے سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے تو اسمارٹ فون سے دور رکھیں اپنے بچوں کو۔ لیکن اس میں ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہ دیں، لڑکوں کو دے سکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لڑکوں کو کیوں دے سکتے ہیں اور لڑکیوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ کون سا پیمانہ ہے آپ ناپ رہے ہیں اس سے کہ لڑکیاں بگڑ جائیں گی اور لڑکے نہیں بگڑیں گے؟ انصاف کا تقاضا یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی دونوں کو نہ دیں بلا ضرورت اور وقت سے پہلے۔ ہاں، وقت جب آ جائے، ان کو صحیح غلط کی تمیز ہو جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں دیکھنے کی کیا چیز ہے، سمجھنے کی کیا چیز ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور بہت ضرورت ہے کہ آج بہت سارا کام موبائل پر ہوتا ہے، نیٹ کے ذریعے ہوتا ہے، ایگزام بھی نیٹ پر ہوتا ہے، کلاسز بھی نیٹ پر ہوتی ہے، تو یہ ایک ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے تو دینا پڑے گا، لیکن نگرانی ہونی چاہیے۔ اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اسمارٹ فون سے دور رکھیں، یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ کلاسز پر، ایکسٹرا کلاسز کے نام پر اگر کوئی لڑکی ہمارے گھر آ رہی ہے جو اس کی کلاس فیلو ہے، اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ کوئی اس کے گھر جا رہا ہے، کوئی ہمارے گھر آ رہا ہے، تو اس پر بھی نگاہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہی سب چیزوں پر نگاہ نہ ہونے کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں۔ یہ بولنے والے، یہ سمجھانے والے یہ پاگل نہیں ہیں، یہ بیوقوف نہیں ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے جیب کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے حادثات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم جو احتیاط کا پہلو مد نظر نہیں رکھتے۔ ایک اصول تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جو احتیاط کا تقاضا ہے اس احتیاط کو ہم برتیں، احتیاطی قدم اٹھائیں، بے فکر نہ ہو جائیں۔ اوور کانفیڈنس آدمی کو ڈبا دیتا ہے، بہت زیادہ اعتماد اپنے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ تو زیادہ اعتماد نہ رکھیں۔ آج کا جو ماحول ہے، آج کی جو حالت ہے، آدمی متقی آدمی، تقوی اور پرہیزگار آدمی، 5 وقت کا نمازی، اس کا ایمان بھی کبھی ڈول سکتا ہے، اور کیسے ڈولے گا آپ کو خبر نہیں ہوگی، تصور نہیں کر سکتے۔ ایسا ماحول ہے، قدم قدم پر آدمی نیکی کے ارادے سے نکلتا ہے اور 10 برائی کر کے آ جاتا ہے۔ نکلا تھا نیکی کے ارادے سے، لیکن لوگ ایسے ملتے گئے کہ جو اس کو برائی کرنے پر آمادہ کر دیا اور برائی کر کے آیا۔ ایسا ماحول ہے، اس لیے اوور کانفیڈنس اور زیادہ اعتماد اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر نہ رکھیں۔ جو احتیاطی قدم ہے، احتیاطی پہلو ہے، اس کو ہم اپنائیں۔ اس لیے یہ اصول یاد رکھنا ہے کہ احتیاط بہتر ہے ندامت اور شرمندگی سے۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ جب کسی بھی انسان کو گناہ کرنے کا موقع بار بار ملتا ہے تو وہ گناہ کر لیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، وقت کا ولی کامل کیوں نہ ہو۔ جب ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو گناہ کرنے کا موقع بار بار دیں گے تو بار بار نہیں بچ سکتے، کبھی نہ کبھی ہم گناہ کے شکار ہو جائیں گے۔ آپ اگر احتیاطی قدم نہیں اٹھا رہے، نہ آپ مخلوط تعلیم سے فکر مند ہیں، نہ آپ غیروں کے اسکول سے فکر مند ہیں، نہ آپ ٹیوشن کلاسز سے فکر مند ہیں، نہ ہی آپ بچوں کے اور لڑکے اور لڑکیوں کے باہر نکلنے سے فکر مند ہیں، کہیں فکر، ایک دم آزاد ہیں، آپ فریڈم دیے ہوئے ہیں۔ اسلام قید و بند کا قائل نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو قید اور بند کر کے رکھو، میں آگے بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ بھی اسلام نہیں کہتا ہے کہ بھائی ایک دم فریڈم دے دو۔
ابھی بچے کی عمر ہی کیا ہے، 14 سال 16 سال 17 سال، آپ نے پورا فریڈم دے دیا ہے، سب کچھ اس کو دے دیا ہے، کہیں کہیں پر گاڑی دے دیا، 4 چکا بھی دے دیا، سب کچھ کا چابی دے دیا کہ نہیں سب کچھ تمہارے حوالے۔ جب تک وہ اس کے اندر میچورٹی نہیں آتی ہے، جب تک وہ سمجھداری نہیں آتی ہے، جب تک وہ بردباری نہیں آتی ہے، جب تک اس کو صحیح غلط کا فرق نہیں آتا ہے، سب کچھ اس کے حوالے مت کیجیے۔ اسلام قید و بند کا قائل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ایک دم فریڈم دے دیتا ہے کہ جو چاہو کرو، تم میری اولاد ہو، بالآخر میری اولاد ہو، جو چاہو کرو، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک انسان بار بار اس کو گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی غیروں کے اسکول میں جانے کا کے نام پر، کبھی مخلوط تعلیم کے نام پر، کبھی ٹیوشن کلاسز کے نام پر، کبھی اسمارٹ فون چلانے کے نام پر، کبھی لانگ ڈرائیو جانے کے نام پر، یہ جو بار بار گناہ کا موقع ہم فراہم کر رہے ہیں اپنے کو اور اپنی اولاد کو، تو پھر یقین مانیے کہ ایک بار وہ گناہ کر ہی لے گا۔ ایک بار اگر موقع ملتا ہے گناہ کا اور ہم نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے بچا لیا۔ بار بار اس جہنم میں اپنے آپ کو نہ پھینکیں، احتیاطی پہلو کو اپنائیں۔ اور ایک احتیاطی پہلو یہ بھی ہے کہ ہم گارجین کو اپنا رویہ اپنی اولاد کو لے کر بدلنا چاہیے، اپنی عادت بدلنی چاہیے، اپنی فطرت بدلنی چاہیے۔ اور میں صرف اولاد کی بات نہیں کر رہا، اہل و عیال کی بھی بات کر رہا ہوں، جو اس میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، بیوی بھی شامل ہے۔ ہم گارجین کو جیسی سختی ہم اپنے بچوں پر کرتے ہیں یا اپنی بیویوں پر کرتے ہیں، یہ رویہ بدلنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات زیادہ سختی بھی ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کو، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اسلام قید و بند کا قائل نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری کی پوری آزادی دے دی جائے، لیکن بات بات پر ٹوکنا، بات بات پر روکنا، بات بات پر شک کرنا، بات بات پر عدالت میں کھڑے کر دینا، بات بات پر اس سے جو ہے سوال و جواب کرنا، یہ بھی گھر کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا رویہ سختی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سرپرست ہیں، گارجین ہیں، ماں باپ ہیں، حاکم ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد ہماری غلام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی ہماری غلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ باہر کیا کرتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے، گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، تم اپنے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، یہ میٹر کرتا ہے، یہ اصل ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین اخلاق والا ہے، اور یہ بہترین، بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے، اکمل المؤمنین ایمانا، کہ کامل مومن وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ ساری دنیا کے ساتھ نرمی، اپنی اولاد کے ساتھ گرمی، ساری دنیا کے ساتھ بڑی رحم دلی سے پیش آتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بڑی سختی اور ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، تو ہماری بیویاں بھی مجبور ہو جاتی ہیں کسی دوسرے کے ساتھ افیئر کرنے پر۔ یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ ایسے بھی کیسز سنتے ہوں گے جن کی شادی ہو گئی، شادی کو 1-2 سال ہوا، پتہ چلا کہ ان کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ کیوں؟ جو شوہر ہیں اس شوہر سے تنگ آ جاتی ہے وہ بیویاں، اس کی سختی سے تنگ آ جاتی ہے، اس کے ظلم سے تنگ آ جاتی ہے، اس کا تعلقات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے بیویاں ایسے مرد کو پسند کرتی ہے جو اس کے ناز و نخرے کو اٹھائے، جو اس سے محبت کرے، تو وہ چاہے پھر جائز ہو یا ناجائز ہو وہ نہیں دیکھتی۔ ایسے ہی اولاد پر ہم جب سختی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ جب ہم ظلم زیادتی کرتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں، ہر چیز پر اس پر ایک کٹگرا اور ایک عدالت قائم کر دیتے ہیں، تو وہ اولاد بھی اب ہمارے گھر میں صرف کھانے پینے اور سونے آتی ہے، بس باقی اپنی ساری ضرورت وہ گھر کے باہر پوری کرنا چاہتی ہے۔ پھر وہ اولاد اپنے ماں باپ سے اچھی بری باتیں شیئر کرنا بند کر دیتی ہے، کیونکہ
اس کو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، چلو میں اپنے پیرنٹس اور ماں باپ سے اس کا حل نکالوں، اس سے بات کروں، مشورہ کروں، لیکن اس کو ایک ڈر رہتا ہے کہ میرا باپ تو ظالم ہے، میرا باپ تو مار ڈالے گا، میرا باپ تو نکال دے گا، اس ڈر سے پھر وہ مشورہ نہیں کرتا۔ اس لیے اتنا اسپیس اپنے اولاد کو اور اپنی بیویوں کو دیں کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو وہ آپ سے مشورہ کر سکیں، وہ غلطی بھی کر کے آپ کے پاس آئیں کہ دیکھیے ایسا ہوا، غلطی ہو گئی، کیا کرنا چاہیے، آپ بتا دیں آئندہ نہیں کریں گے۔ اتنا اسپیس تو کم سے کم ہم دیں، لیکن اتنا بھی اسپیس ہم نہیں دیتے، اتنی سختی کیے رہتے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ایک ہفتے تک باپ اور اولاد کا آمنا سامنا نہیں ہو پاتا، وہ رہتا ہے تو وہ نہیں، وہ باپ ہے تو اولاد نہیں، اولاد ہے تو باپ نہیں، ایسی دوریاں بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ دوریاں ہمارے لیے گھاتک ثابت ہو سکتی ہیں، ہماری عزت کو اچھال سکتی ہیں، اولاد ہم سے دور ہو سکتی ہیں۔ اس دوریاں کو ختم کرنا ہے، اور یہ ختم ہوگا محبت سے، یہ ختم ہوگا نرمی سے، یہ ختم ہوگا الفت سے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 10 سال، اور یہ 10 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ہے، 10 دن نہیں، 10 مہینہ نہیں، 10 سال۔ وہ اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ نے پوچھا ہو کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو آپ نے یہ کہا ہو کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ 10 سال کے عرصے میں دیکھیے، منہ بولے بیٹے تھے، مان لیجئے کہ اولادی ہے ان کے، 10 سال کے یہ طویل عرصہ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں زید بن حارثہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں کہتے تھے کیوں کیا کیوں نہیں کیا، یعنی زیادہ سوال و جواب نہیں کرتے تھے، بات بات پر روکتے نہیں تھے، بات بات پر ٹوکتے نہیں تھے، ہر ایک چیز پر جو ہے نگرانی کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، گناہوں سے بچانا ہے، ایمان اعمال کی فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو راستے بتائے کہ یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ وہ تو ہم نہیں کریں گے، بھیجیں گے غیروں کے اسکول میں، بھیجیں گے مخلوط تعلیم میں، فون دے دیں گے، کار دے دیں گے، اور جو ہے جو جتنا پیسہ چاہیے اتنا لے لو، بینک اکاؤنٹ لے لو، اے ٹی ایم لے لو، اے ٹی ایم کا نمبر لے لو، جو چاہے لے لو۔ ایک تو رویہ یہ ہے، جہاں پر احتیاط کرنا چاہیے وہاں پر تو آپ بہت نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور جہاں پر نرمی کرنا چاہیے وہاں پر بات بات پر سوال کر رہے ہیں اس سے، تو یہ اولاد آپ کی نہیں رہے گی، پھر یہ اولاد آپ کی پگڑی کبھی نہ کبھی اچھالے گی۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کو ہم سمجھیں، اسلامی مزاج کو سمجھیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں اگر اسلامی مزاج کو نہیں سمجھ رہے، اسلامی تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک اجتماعی، ایک انفرادی، ایک خارجی زندگی، ایک خاندانی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجی زندگی تو نور علی نور ہے ہی، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی محنت، دعوت اور آپ کی فکر پوری دنیا کے لیے، دین کی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگا دی۔ لیکن خاندانی زندگی کو بھی دیکھیے، اندرون کی زندگی کو دیکھیے، گھر کی زندگی کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر مکہ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 11 شادیاں کی تھیں، اور 11 شادیوں میں 9 بیویاں ساتھ میں تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ 9 بیویاں ساتھ میں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر 9 بیویوں کے پاس جاتے، پوچھتے تمہاری کوئی ضرورت بھی ہے؟ اگر ہے تو بتا دو، میں اس کو پوری کر دوں۔ 9 بیویوں کے پاس جاتے، کہتے کوئی ضرورت بھی ہے تمہاری؟ یہی چوک ہم سے ہو رہی ہے، آج ہم اپنے بچوں کی ضرورت ہی کو نہیں سمجھ پا رہے، سب کچھ دے رہے ہیں لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ بچوں کی اور ہمارے بیویوں کی وقت پر اگر ہم ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ راہ راست سے بھٹکیں گے، وہ غلط راستہ اختیار کریں گے۔
اس راستے سے نہیں تو دوسرے راستے سے وہ آئیں گے، چور دروازہ تلاش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ دوسرا رویہ، گھریلو اور خاندانی تعلقات۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی ضرورت کا سارا کام کر لیتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی، اگر کپڑا پھٹا ہوا ہو تو اس کو سل لیتے ہیں، چپل اگر پھٹا ہوا ہو چمڑے کا تو اس کو سل لیتے ہیں، پانی بھرنا ہو تو پانی بھر لیتے ہیں، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، بستر لگانا ہو بستر لگا لیتے ہیں۔ یہ تعلق اور یہ سلوک تھا بیویوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ انتظار کرتے تھے کہ میری بیوی آئے گی تو کھانا بنائے گی، پھر برتن دھوئے گی، پھر جو ہے کپڑا صاف کرے گی، پھر گھر صاف کرے گی، پھر بستر لگائے گی، اور پھر میں لاڈ صاحب آرام سے سوؤں گا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آیا کہ آپ جب گھر پر کبھی رات میں دیر سے تشریف لے جاتے تو گھر میں اگر عورتیں سوئی ہوئی ہیں تو اتنی زور سے سلام کرتے کہ سونے والے نہ اٹھیں اور جو جاگنے والے ہیں وہ سن لیں۔ اور اگر آپ کو دودھ نوش فرمانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے دودھ نکالتے اور دودھ نکال کر پی لیتے، یہاں تک کہ اگر دودھ دوہنا ہوتا بکری سے تو خود سے دودھ دوہتے اور دوہ کر پی لیتے۔ گھر کی عورتوں کو اگر لیٹ پہنچے ہوئے تو اٹھانا گوارا نہیں کرتے، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالتے۔ آج ہم کیسے ظالم ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کیا رویہ ہے ہمارا، ہمارے گھر کے لوگوں کے بارے میں کیا رویہ ہے ہمارا، ہماری اولاد کے ساتھ۔ ہم صرف مفاد پرستی کی زندگی جی رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ 1,00,000 2,00,000 روپے ہم کماتے ہیں تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، پیسہ دے دیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے سکون کا خیال نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بیوی بچے کو پیسہ کم دے چلے گا، لیکن اس کے سکون کا خیال کرنا ہوگا، اس پر مسلط نہیں ہونا ہوگا، اس پر بیجا ڈھونس نہیں جمانا ہوگا، حاکمانہ تعلق قائم نہیں کرنا ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے نرمی کا تعلق قائم کرنا ہے، دوستی کا تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو کاندھے پر مونڈے پر ایسے رکھتے جیسے کہ کوئی سامان ہو تھیلی میں بندھا ہوا۔ ایک صحابی خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونڈے سے اپنے کاندھے سے ایک تھیلی اتار رہے ہیں، اور تھیلی کھول لے تو دیکھے کہ اس میں حسن اور حسین ہیں۔ یعنی اس طریقے سے اپنے نواسے کو بدن پر سوار رکھتے تھے، اتنی بچوں سے محبت کرتے تھے۔ اگر ہمارا دھندا صحیح نہیں ہوا، باہر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، دکان صحیح سے نہیں چلی اور آج زیادہ انکم نہیں ملی، گھر پہ ہم آتے ہیں، ناک چڑھا ہوا ہوتا ہے، آنکھ چڑھا ہوا ہوتا ہے، آستین چڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی مسکراہٹ نہیں، کسی طرح کی خوشی نہیں چہرے پر۔ ایسا گھر کے لوگوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ بیوی کا کیا قصور؟ آپ کا دکان نہیں چلا۔ بچوں کا کیا قصور؟ آپ کا دکان نہیں چلا۔ آپ کیوں اس سے بدلہ نکالنا چاہتے ہیں؟ باہر اگر آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، کسی نے آپ کی توہین کر دی ہے، تو اس میں بچوں اور بیوی کی کیا قصور ہے؟ آپ ان پر برسنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تک رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکراتا رہتا تھا، کھلتا رہتا تھا، مسکراتے تھے ایک دم، چہرے پر کسی طرح کا ٹینشن نہیں ہوتا تھا۔ اور ہم تو گھر کو قبرستان بنا کر رکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی چوں سے آواز بھی نہیں کرے، اپنا باہر کا غصہ بچوں پر جھاڑ دیا یا بیوی پر جھاڑ دیا تو یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بیوی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رویہ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو وقت دینا ہوگا، ہمیں اپنے بیویوں کو وقت دینا ہوگا۔ بیویاں بھی غلط راستے پر نہیں جائیں گی، بچے بھی غلط راستے پر نہیں جائیں گے۔ اگر ہم نے وقت نہیں دیا، صرف پیسہ دیا، ہم نے وقت نہیں دیا، 1,00,000 2,00,000 روپے دے دیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے غلط افیئر ہوتا ہے، غلط تعلقات اور ناجائز تعلقات قائم، اس لیے کہ ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی قدر کریں۔ باپ بنیے شفقت والے باپ، رحم دل والے باپ، اور شوہر بنیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے
ویسی دوستی، جیسا کہ ایک دوست ہوتا ہے ویسا شوہر بنیے، ظالم شوہر نہیں بنیے، فرعون نہیں بنیے، حاکم نہیں بنیے، بیوی کو غلام مت سمجھیے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اچھائی کا سلوک کرو۔ اہل و عیال میں صرف اولاد نہیں، بیویاں بھی آتی ہیں، اس لیے میں نے آج کے موضوع میں بیویوں کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر بیویاں بھی بے راہ روی کی شکار ہیں۔ اولاد تو ہے ہی، بیویاں بھی شکار ہیں۔ 1 سال شادی کو ہوا، 2 سال شادی کو ہوا، اس کا غلط افیئر چل رہا ہے، شوہر کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ شوہر سوچتا ہے مہینے مہینے ہم نے پیسہ بھیج دیا، کھانے کا خرچہ بھیج دیا، عید پر پیسہ بھیج دیا، بقرعید پر پیسہ بھیج دیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بیوی تو عیش کر رہی ہوگی، مائل بنا دیا ہم نے، لیکن اس کو بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، محبت کرنے کی فرصت نہیں ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ہے، اس کے غم میں شریک ہونے کی فرصت نہیں ہے، اس کے دل بہلانے کی فرصت نہیں ہے، اس کو وقت دینے کی فرصت نہیں ہے، تو وہ بیویاں کہاں سر مارے گی بھائی؟ تو پھر غلط راستے پر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ انصاف پسندی کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ، بلکہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں تھیں، 9 بیویاں ساتھ میں تھیں، تو آپ کی باری متعین ہوتی تھی، ایک دن اس بیوی کے ساتھ، ایک دن اس بیوی کے ساتھ، ایک دن اس بیوی کے ساتھ، باری باری سے ہر بیوی کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت صفیہ جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، تو حضرت صفیہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری کے مطابق گئے وقت گزارنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آج حضرت صفیہ کی باری ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہیں کہا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ حضرت صفیہ نے مجھ پر یہ باری مجھے دے دی ہے، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن ہمارا تو تعلقات ہی بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، ہم ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، فرعون جیسا سلوک کرتے ہیں، سب کچھ دے دیا لیکن لہجہ صحیح نہیں ہے، لہجے میں کڑواہٹ ہے، الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے، الفاظ کا انتخاب صحیح نہیں ہے۔ محبت ہم کرتے ہوں گے اپنی اولاد سے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی والدین اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا ہوگا، شوہر بھی محبت کرتا ہے، والدین بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے پر آتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بھی صحیح نہیں کرتے، ایسا الفاظ دیتے ہیں، ایسے الفاظ سے نوازتے ہیں کہ وہ الفاظ تیر سے زیادہ چبھتا ہے، وہ الفاظ تلوار سے زیادہ کاٹتا ہے، وہ الفاظ بیوی اور بچوں کو تیر اور تلوار سے زیادہ درد دیتا ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ بھی صحیح کرے، کیونکہ رشتہ ہمارا ہے، ہمیشہ کا رشتہ ہے۔ تو احتیاطی پہلو میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسپیس دیں، بیویوں کو اسپیس دیں، بلا وجہ شک نہ کریں، بلا وجہ ظلم نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند ہوتا، پسند کا کھانا ہوتا، کھانا کھا لیتے، اور اگر پسند کا کھانا نہیں ہوتا، چپ چاپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما دیتے، کوئی نکیر نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، بیوی کو کٹگرے میں کھڑا نہیں کرتے کہ آج تم نے کھانا میری پسند کا نہیں بنایا، یا میری پسند کے کھانے میں تم نے نمک زیادہ ڈال دیا، یہ تم کیا کرتی ہو، ایسا کیوں نہیں کرتی، ایسا کیوں، میں تھکا ماندہ آتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داری والا کام تو دنیا میں کوئی مرد نہیں کرتا ہوگا۔ آپ کو تو 10 لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری تھی، اور وہ پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داری اٹھا کر جب گھر آتے تھے تو پسند کا کھانا ملتا تھا کھا لیتے تھے، نہیں پسند کا کھانا ملتا تھا خاموش ہو کر سو جاتے تھے، کوئی نکیر نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اور ہمارا تو شکوہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے، ہمارا تو کمپلین ہی ختم نہیں ہوتا ہے۔ بیوی جھونک دے اپنے آپ کو، کھانا آپ کا بنا دے، آپ کے بچوں کو سنبھال دے، گھر کی صفائی کر دے، برتن کی صفائی کر دے، وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے، وہ آپ کی غلامن نہیں ہے، وہ آپ کی ہم سفر ہے، جتنا حق آپ کو ہے اتنا حق اس کو ہے اس گھر میں رہنے کا، اور دونوں کے پرتی برابر حق ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے غلام ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ گھر کا کام کر لیتے تھے، کپڑا سی لیتے تھے، دودھ خود پی لیتے تھے، دودھ خود دو لیتے تھے، لیکن ہم کیا سمجھتے کہ نہیں، سارا کام میری بیوی کرے گی، میں تو بس آرام کروں گا، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے آیا ہوں۔
احسان نہیں کیا ہے آپ نے. آپ کا کام ہے خارجی کام کرنا, باہر کا کام کرنا, کمانا, کوئی احسان نہیں ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا گھر ٹوٹے گا, ہماری اولاد بھاگے گی, ہماری بیویاں بھاگیں گی, اور یہی ہو رہا ہے. یہ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن حقیقت یہی ہے, ریئلٹی یہی ہے. ایسا ہی اسی وجہ سے گھر ٹوٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو, ہم سب والدین کو, ہم سب شوہروں کو بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.